وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی طلحہ صاحب، آپ نے جو یہ ویڈیو مجھے بھیجا ہے اس سے پہلے میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ویڈیوز میں اس مسئلے پر باتیں ہوئی ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں آپ یوں سمجھیے کہ یہ مسئلہ ایک ہاٹ کیک کی طرح سے چل رہا ہے۔ لوگوں کے لیے اچانک ایک آسانی کی سی شکل پیدا ہو گئی ہے، اور چونکہ ہمارے اپنے بڑے علماء بھی، بعض علماء، سب نہیں، ان کی طرف سے اس طرح سے باتیں آ رہی ہیں تو لوگ اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور مسلک حنفی سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی اس پر عمل کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ خاص طور پر جماعت کے کام کی برکت سے لوگوں کا اچھا خاصا تعلق علماء اور مفتیان کرام سے ہے، تو وہ سوال ضرور کر رہے ہیں۔ مجھ سے بھی اس سلسلے میں کئی بار سوالات ہوئے، علماء نے بھی پوچھا، دلیل سمجھنے کے لیے پوچھا، عوام نے مسئلہ سمجھنے کے لیے پوچھا، اور جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جو الحمدللہ مدلل ہے، مبرہن ہے، اور جو فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول ہے، اس کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور الحمدللہ لوگ اسی پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ان جیسے ویڈیوز کی وجہ سے لوگوں میں ایک قسم کا انتشار، ایک قسم کا شک اور شبہ، اور عمل کے لائن سے ایک قسم کی فکر مندی ضرور پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ تشکیک کے شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر صحیح کیا ہے۔ غالباً اسی لیے آپ نے بھی مجھ سے یہ مسئلے کے متعلق پوچھا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ فقہ حنفی کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ہر فقہ، چاہے وہ فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، حق اور معتبر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فقہ حنفی کو اعتبار کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے اپنے بہت مضبوط اصول اور ضوابط ہیں، جس کے تحت سارے مسائل آتے ہیں اور حل کیے جاتے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس شورا تھی، جس میں بڑے بڑے فقہا اور محدثین اور علم عربیت کے ماہرین اور زمانے کے زہاد اور عباد سارے کے سارے جمع تھے، اور ان کے سرخیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان حضرات نے بڑی دقت نظری سے، بڑی محنت سے، بڑی تحقیق اور تدقیق سے اصول اور ضوابط بنائے ہیں اور مسئلوں کو حل کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ خصوصیت فقہ حنفی کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کے اصول اور ضوابط منضبط، مضبوط، مدلل اور مبرہن ہیں۔ قرآن و حدیث سے ان کو جو ہے بنایا گیا ہے۔
انہی ضوابط کے تحت میں آپ کو پہلے اس مسئلے کو سمجھاؤں گا کہ کیا امام، چاہے وہ فرض نماز کا پڑھانے والا ہو یا تراویح کا پڑھانے والا ہو یا کسی اور نماز کا امام ہو، کیا وہ قرآن کریم میں سے دیکھ کر امامت کر سکتا ہے، یا اس کو اپنے حفظ پر اعتماد کرتے ہوئے، حفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے امامت کرنا چاہیے؟ یہی اصل سوال ہے۔ اس وقت جو بات چلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قرآن کریم میں سے دیکھ کر جو ہے وہ پڑھا جائے، تراویح پڑھی جائے۔ جس کو قرآن ختم کرنا ہے وہ قرآن بھی ختم کر سکتا ہے، اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جس کو بڑی صورتیں پڑھنی ہیں یا کچھ قرآن جو ہے وہ تراویح میں ختم کرنا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، ہر آدمی تقریباً اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ جو ایک ماحول اور ایک رواج رمضان میں ہے پورے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا، وہ اب موقع مل نہیں رہا ہے، تو اپنے اس قلبی خواہش اور شوق کو پورا کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ بھئی اپنے ہی گھر میں امام بن جائے، اور تراویح کے لیے حافظ ہونا تو ضروری ہے نہیں، تو قرآن کریم کو سامنے کھول لے اور اسی میں سے دیکھ کر جو ہے وہ تراویح پڑھتا رہے، اور پورا قرآن اس طرح سے وہ ختم کر سکتا ہے، یا جتنا بھی اسے ختم کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اصل یہ مسئلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں پر فقہ حنفی میں، چونکہ میں حنفی المسلک ہوں اور اسی کے مطابق تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور جس فتوے کے کام پر مامور ہوں اسی کے مطابق فتویٰ بھی دیتا ہوں، اس لیے میں صرف اسی مسلک کے متعلق بات کروں گا۔ فقہ حنفی میں جو مفسدات نماز ہیں، جو نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر ایک ضابطہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والا جب اسے دیکھے اس کام کو کرتے ہوئے تو وہ یوں سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، کیونکہ نماز میں یہ کام اس طرح سے نہیں کیا جاتا، اسے کہتے ہیں عمل کثیر۔ فقہائے احناف نے عمل کثیر کو مفسد نماز قرار دیا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے دیکھ کر پڑھنے میں ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ قرآن کریم کو بار بار اٹھایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، صفحات کو پلٹا جاتا ہے، بغل میں دبایا جاتا ہے، نیچے رکھا جاتا ہے، اوپر رکھا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی شکلیں ہوتی ہیں جس میں بہت سارا عمل کرنا پڑتا ہے، بہت ساری حرکتیں کرنی ہوتی ہے۔ یقیناً اس کو دیکھنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جو نماز پڑھنے کا سکون والا طریقہ ہے وہ قوموا للہ قانتین، با ادب، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں اور حرکتیں نہ کریں، قرآن کریم کا جو حکم ہے، اور الحمدللہ اسی اعتبار سے نمازیں پڑھی بھی جاتی ہے۔ جب اس طرح کرتے ہوئے کوئی کسی کو دیکھے گا قرآن کریم کے ساتھ تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ تو فقہائے احناف کا جو اصول ہے عمل کثیر والا، جس کو انہوں نے مفسد نماز قرار دیا ہے، اگر یہ ساری حرکتیں قرآن کریم کا دیکھنے والا، دیکھ کر نماز پڑھانے والا امام کرتا ہے تو یقیناً وہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے فقہ حنفی کے مطابق نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ یہی بیان کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی قرآن کریم کو دیکھ کر نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں یہ ساری حرکتیں ہوں گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خارج صلاۃ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، خارج صلاۃ سے تعلیم و تعلم یعنی سیکھنا سکھانا منع ہے۔
یہ بھی مفسد صلاۃ ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک صاحب امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھانے کے دوران انہیں لقمے کی ضرورت پیش آئی، وہ کوئی چیز بھول گئے یا انہوں نے کوئی غلطی کی، تو طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں شامل ہیں، شریک ہیں، مقتدی حضرات ہیں اسی نماز میں، وہ پیچھے سے لقمہ دیں، ان کی اصلاح کر دیں، اور وہ اگر لقمہ لے لیتے ہیں تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز درست ہوتی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ تراویح میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا، حافظ صاحب اٹک جاتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے، حافظ صاحب اس لقمے کو لیتے ہیں، اپنی نماز کی اصلاح کرتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ سب کے نزدیک نماز درست ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں بالکل اسی شکل میں کہ جب امام کو لقمے کی ضرورت ہے، مقتدی حضرات میں سے کوئی بھی لقمہ دینے کا اہل نہیں ہے یا کوئی لقمہ دے نہیں پا رہا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے، وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، جماعت جہاں ہو رہی تھی وہاں سے گزر رہا تھا، یا مثال کے طور پر مسجد کے وضو خانے پر وضو بنا رہا تھا، یا وضو بنا کر چلتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن ابھی نماز میں شریک نہیں ہوا ہے۔ اس نے اسی حالت میں نماز میں شرکت کیے بغیر وہیں سے لقمہ دے دیا، صحیح لقمہ دیا۔ امام صاحب نے اس لقمے کو لے لیا اور انہوں نے اپنی نماز کو درست کر کے آگے پڑھنا شروع کیا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ امام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خارج صلاۃ یعنی نماز کے باہر سے انہوں نے لقمہ لیا، یعنی تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانے والا عمل پایا گیا۔ یہ فقہ حنفی کے اندر ایک اصول ہے، قرآن و حدیث سے جو استخراج کیا گیا ہے، جو مسئلہ نکالا گیا ہے، جو اصول بنایا گیا ہے، اس کے تحت کہ اس طریقے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر قرآن کریم سے کوئی شخص پڑھتا ہے دیکھ کر، اپنے حفظ پر جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں، بلکہ وہ قرآن کریم سے دیکھ دیکھ کر، جس طرح ناظرہ خاں دیکھ کر پڑھنے والا بچہ یا لوگ جس طرح سے قرآن سے پڑھتے ہیں، جس میں قرآن ایک معلم کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے ہوتا ہے، اگر یہ امام اسی طریقے سے قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھتا ہے تو یہ نماز سے خارج قرآن کریم سے سیکھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، کیونکہ قرآن نماز سے خارج شے ہے۔ نماز کے اندر امام جب اپنے حفظ پر اعتماد کرتے ہوئے، جیسے عام طور پر ائمہ پڑھاتے ہیں، تو وہ نماز کے اندر داخل ہیں، اور اگر آپ کا حفظ ہی نہیں ہے، آپ بغیر حافظ ہوئے قرآن سے دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ خارج صلاۃ، نماز کے باہر قرآن سے سیکھ سیکھ کر پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی ضابطے رسول کے مطابق کہ آپ نے خارج نماز قرآن کریم کو معلم بنا کر اس سے سیکھ کر پڑھنا شروع کیا، تو یہ آپ کے لیے اصول فقہ حنفی کے حساب سے مفسد نماز ہوگا، نماز کو فاسد کرنے والا ہوگا۔ اس شکل میں امام صاحب کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ یہ مسئلہ فقہ حنفی کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ فقہ حنفی اصول اور ضابطوں کا نام ہے، ساری چیزیں منضبط ہیں، اور وہ ساری چیزیں مجتہدین اور فقہا نے قرآن و حدیث اور جو دلائل شرعیہ ہیں ان سے اخذ کیا ہے، نکالا ہے، اور یہ اصول بنائے ہیں۔ اور ایک مقلد ہونے کے حساب سے، ایک حنفی ہونے کے اعتبار سے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم انہی ضابطوں کے مطابق اپنی عبادتوں کو اور اپنے اعمال کو سر انجام دیں، انہی کے مطابق چلیں۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن کریم سے دیکھ کر امامت کرنے کے متعلق فقہ حنفی کے اصول اور ضابطے کی روشنی میں نماز کا کیا حکم ہے اور کن دلائل کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک اس کی وجہ جو ہے عمل کثیر ہے، اور ایک وجہ جو ہے وہ خارج نماز قرآن کریم کو معلم بنا کر اس سے سیکھنا سکھانا ہے، جو
مفسد صلاۃ ہے، نماز کو فاسد کرنے والا ہے۔ یہ جو بیچارے بعض حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو اٹھا لینا نماز کے دوران، اس کو دلیل بنا کر عمل کثیر کا ہی انکار کر رہے ہیں، یا قرآن کریم کے اٹھانے، رکھنے، کھولنے، بند کرنے اور آگ کو پلٹنے، ان ساری چیزوں کو خارج کر رہے ہیں، یہ بہت سطحی چیز ہے۔ فقہا صرف ایک عمل کو نہیں دیکھتے، بلکہ فقہا پوری قرآن، پورے حدیث، پوری شریعت کو سامنے رکھ کر احکام بیان کرتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں، اصول بناتے ہیں۔ اس وجہ سے ان حضرات کی یہ اکا دکا چیز کو پیش کرنا یہ قابل اعتنا اور قابل توجہ نہیں ہے۔ یہ تو کسی وقت بھی کوئی چیز پیش کر کے کوئی بھی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ مجتہدین فقہا کی خصوصیت یہ رہی ہے، خاص طور پر احناف کی، کہ انہوں نے پوری شریعت کو سامنے رکھ کر، اس کے اصل مراد اور مقصد کو سامنے رکھ کر، اس کے اصل منشے کو سامنے رکھ کر، اس کی اصل بنیاد کو سامنے رکھ کر اصول بنائے ہیں۔ تو بہرحال عمل کثیر ایک چیز ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خارج صلاۃ سیکھنا سکھانا، جو دونوں مفسد صلاۃ ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو بتا دیا، ان دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ قرآن سے دیکھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی، امام کی بھی فاسد ہو جائے گی، پیچھے والے سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص حافظ قرآن ہے، اس کو اپنے حفظ پر اعتماد ہے، اس کو قرآن یاد بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے اس کی نظر قرآن پر بھی پڑ جاتی ہے، کھلے قرآن پر، اور وہ اسے بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کا اعتماد اپنے حفظ پر ہے، اس کا اعتماد جو ہے اپنے حفظ پر ہے، اس کا اعتماد قرآن کریم کے دیکھنے پر نہیں ہے۔ جیسے بہت سی مرتبہ ہم بھی نماز پڑھاتے ہیں، کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، نظر پڑ جاتی ہے، وہی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے، لیکن ہمارا اعتماد جو ہے، ہم اپنے حفظ پر اعتماد کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ دیکھ کر اس کو پڑھ نہیں رہے۔ تو ایسی شکل میں فقہا لکھتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر امامت کی بنیاد حفظ قرآن پر ہے، دیکھ کر پڑھنے پر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو وہ چیز نظر بھی آ رہی ہے، وہ اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور اسی کے بالکل برعکس کہ ایک شخص حافظ قرآن نہیں ہے، یا حافظ تو ہے لیکن بہت کچا حافظ ہے، اس کو حفظ یاد نہیں ہے، اور وہ قرآن کریم جو ہے وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے، ناظرے کی طرح دیکھ کر پڑھ رہا ہے، تو ایسی شکل میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اعتماد قرآن کریم کے دیکھنے پر ہے، اپنے حفظ پر نہیں ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ حافظ ہی نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ حافظ برائے نام تو ہے لیکن یاد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے کی باریکی کو حضرات فقہا نے بیان کیا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی فقہ حنفی کے اعتبار سے۔ اب آپ ذرا آ جائیں ان حضرات کی دلیل کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام جو ہے وہ قرآن کریم میں سے دیکھ کر جو ہے امامت کر سکتا ہے۔ بالخصوص یہ سارے مسئلے تراویح میں آتے ہیں، اور میرے خیال سے دیگر ملکوں میں شاید ہر نماز میں یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہی ہماری حفاظت کرے، عجیب و غریب طریقے سے آج کل نمازوں کا ماحول بن گیا ہے۔ بہرحال ان حضرات کی دلیل بخاری شریف کی ایک وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلا سند کے تعلیقاً بیان کیا ہے، اس کی سند بیان نہیں کی ہے۔ تعلیقات بخاری جس کے الفاظ یہ ہیں: کانت عائشۃ یؤمها عبدها ذکوان من المصحف، کہتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان ان کی امامت کیا کرتے تھے قرآن کریم سے۔ یہ روایت ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے، دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی امامت کیا کرتے تھے،
اور وہ قرآن کریم میں سے دیکھ کر امامت کیا کرتے تھے۔ گویا انہیں قرآن کریم جو ہے حفظ نہیں تھا، یاد نہیں تھا، تو وہ قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا یہ عمل وہ حضرات پیش کر رہے ہیں جو سرے سے صحابی کے عمل کو حجت ہی نہیں مانتے، جن کا کہنا ہے کہ ہم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، قول کو، تقریر کو حجت مانتے، ان کے علاوہ کسی کے عمل کو حجت نہیں مانتے۔ ان کا اپنا اصول ہے اور جس پر انہیں بڑا ناز بھی ہے کہ عمل صحابہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں جہاں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اس طرح کا ملے گا کہ قرآن کریم سے دیکھ کر یا کسی لکھے ہوئے پرچے پر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو قرآن کریم تحریری شکل میں ایک مصحف کی شکل میں موجود ہی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول سے تو یہ سب چیزیں ممکن ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین جن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، عضو علیہ بن نواجز، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا، ان سے بھی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک روایت جس کو امام بخاری نے تعلیقاً بیان کیا ہے، جس میں حضرت عائشہ کا عمل بیان کیا ہے کہ ان کے غلام اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عائشہ اس طرح نماز پڑھتی تھی، اس سے وہ جو ہے استدلال کر کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنا اصول ہے کہ بھئی صحابہ کا عمل حجت نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تو کسی طریقے سے زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس چیز کو دلیل بنائے، لیکن بہرحال انہوں نے اس چیز کو دلیل بنائی اپنے اصول سے ہٹ کر۔ بہرکیف یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو حضرات صحابہ کا عمل بھی حجت ہوتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں کہ بھئی حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ حضرت ذکوان قرآن شریف کے حافظ نہیں تھے، انہیں یاد نہیں تھا؟ اس روایت میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہ حضرت ذکوان کو قرآن یاد نہیں تھا، وہ بلا یاد ہی جو ہے وہ بچوں کی طرح سے جیسے ناظرہ پڑھتے ہیں اس میں سے دیکھ دیکھ کر پڑھتے تھے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اس زمانے کے حالات کو دیکھیں جو حضرات صحابہ کا زمانہ تھا اور حضرت تابعین کا زمانہ تھا، تو وہ زمانہ تو وہ تھا کہ اولاً تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی مصحف تھا ہی نہیں، مختلف جگہوں پر قرآن لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے مشورے سے ایک صحیفہ تیار کیا تھا، اور وہ صحیفہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن جو لکھا ہوا صحیفے میں تھا اس کی خصوصیت جو بنیادی طور پر تھی وہ یہی تھی کہ وہ پوری امت کے اجماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا تھا، ورنہ آیات قرآنی کے انفرادی مجموعے تو بعض صحابہ کے پاس تھے، جیسے حضرت علی وغیرہ کے پاس تھے، لیکن وہ اجماعی تصدیق سے مرتب کیا ہوا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس کی خصوصیت یہی تھی کہ امت کی اجماعی تصدیق سے وہ مرتب کیا گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی ترتیب سے جو ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے متعدد معیاری نسخے تیار فرمائے تھے، اور یہ جو انفرادی تمام نسخے تھے تو انہوں نے انہیں جلا دیا تھا، ناظر آتش کروا دیا تھا، جس میں بڑی مصلحتیں تھیں۔ بہرحال اس زمانے میں قرآن کریم کے نسخے تو بہت کم تھے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک ہی وہ نسخہ تھا جو حضرت عمر کے زمانے میں بھی رہا، اور حضرت عمر کے انتقال کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس وہ رہا ان کی وفات تک۔ انہوں نے تو جو ہے حضرت عثمان نے پھر بعد میں اس کو اپنے پاس منگوایا، اور پھر وہ جو نئے نسخے تیار ہوئے تو یہ نسخہ جو نظر آتش کروایا۔ تو اس زمانے میں سارا کچھ دار و مدار حفظ کا جو تھا وہ دیکھ کر حفظ کرنے پر تھا ہی نہیں، کیونکہ مصحف تھے ہی نہیں۔ اس زمانے میں سارا کچھ جو تھا وہ حفظ پر تھا، لوگ ایک دوسرے کو زبانی یاد کروایا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس زمانوں میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بڑی تعداد میں حفاظ بھی تھے، اور قرآن کریم کے مختلف جگہوں سے جو یاد کرنے والے حضرات بڑی بڑی صورتیں وغیرہ وغیرہ وہ تو بے شمار ہوگی، میں سمجھتا ہوں تقریباً سبھی ویسے تھے۔ تو حفاظ کی بھی بڑی تعداد تھی، اور قرآن کریم کے یاد جو ہے وہ کرنے والے مختلف جگہوں سے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو
سارا کچھ دار و مدار اس زمانے میں حفظ کا جو تھا وہ مصحف پر نہیں تھا، بلکہ زبانی ایک دوسرے کو یاد کرانے پر تھا، اپنی ذہانت اپنے حفظ پر ہی سارا کچھ دار و مدار تھا۔ ایک بات تو آپ یہ بھی سامنے رکھیں، دوسری بات یہ بھی رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صاحب علم اور صاحب فضل، محدثہ، فقیہہ، مفسرہ، عالمہ، فاضلہ، اور جو خود حفظ کیے ہوئے تھی، حافظہ تھی، اتنی عظیم ہستی نماز جیسی اہم عبادت کے لیے کیا ایسے غلام کو امام بنا سکتی ہیں جس کو قرآن شریف یاد بھی نہ ہو، اور جس کی حالت یہ ہو کہ وہ قرآن شریف میں سے دیکھ دیکھ کر پڑھے اور امامت کرے؟ یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے امام کو کوئی اپنے لیے امام مقرر کرے۔ ہم جیسے عام لوگ بھی اس قسم کے لوگوں کو امام بنانا پسند نہیں کریں گے جنہیں قرآن یاد نہ ہو اور وہ دیکھ دیکھ کر قرآن پڑھیں اور امامت کریں۔ ہم بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ سوچنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ بھئی یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، جو عنوان قائم کیا ہے، وہ ہے امامۃ العبد والمولا۔ یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، اس روایت کو پیش کر رہے ہیں زر خرید غلام یا آزاد کردہ غلام کا آزاد خاتون یا خود اپنے آقا کی امامت کرنے کے سلسلے میں، کہ غلام اپنے آقا کی امامت کر سکتا ہے۔ بس انہوں نے اتنا ہی ثابت کیا ہے۔ انہوں نے خود اس روایت کے ذریعے سے امام قرآن میں سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اس کو ثابت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف استدلال یہ کیا ہے، اس روایت کو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کی امامت کر سکتا ہے۔ امامت کے لیے آقا کا، یعنی آزاد آدمی کا، آزاد آدمی ہی امام ہو ایسا ضروری نہیں، بلکہ غلام بھی بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ روایت کو پیش کیا ہے۔ بہرحال تو یہ روایت جو ہے، اس سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت ذکوان جو تھے وہ انہیں قرآن یاد نہیں تھا، یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ شکل یہی ممکن ہے، یہ شکل اس طرح سے بنتی کہ حضرت ذکوان کو تو قرآن یاد تھا، لیکن وہ اپنے حفظ پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن کریم میں سے دیکھتے بھی تھے۔ جیسے میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا تو فقہا نے اس کو بیان کیا ہے کہ اعتماد تو اپنے حفظ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن میں نظر بھی دوڑا رہا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ اس کی امامت اور اس کی نماز کا پورا اعتماد اس کے اپنے حفظ پر ہے۔ وہ ناظرہ پڑھنے والے بچے کی طرح سے صرف قرآن سے ہی اعتماد کرتے ہوئے پڑھا نہیں رہا ہے۔ تو یہ شکل بھی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ حضرت ذکوان جو ہے وہ قرآن کو دیکھ کر یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ قرآن کریم سے اپنے حفظ کو ملاتے تھے۔ پہلے اپنی یاد کو قرآن شریف سے ملاتے، مقابلہ کرتے، پھر نماز میں اس کو پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں یہ چیز بہت ممکن ہے کیونکہ اس زمانے میں مصحفوں کا رواج زیادہ تھا نہیں، تو وہ جو مصحف تھا اس سے اپنی وہ یاد کو ملا لیتے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے یاد کے مطابق اور حفظ کے مطابق جو ہے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے حالات کے مناسب یہی معنی بھی نکلتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احتیاط ہے اسی کے مناسب یہ بھی ہے۔ یعنی حضرت ذکوان صرف نماز ہی نہیں پڑھاتے بلکہ اپنی یاد کو مصحف شریف سے مقابلہ بھی کرتے رہتے تھے، اور یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ تو یہ ہے اصل اس روایت کا مطلب کہ حضرت ذکوان اپنی حفظ کو، اپنی یاد کو قرآن کریم سے جو ہے ملاتے پہلے، اور اس کے بعد پڑھاتے تھے۔ اس میں تو کوئی خرابی ہے نہیں، اس زمانے کے مناسب حضرت عائشہ کے مقام کے مناسب یہی معنی ہے،
یہ معنی لینا کہ ان کو کچھ آتا واتا نہیں تھا، یاد بات کچھ تھا نہیں اور وہ قرآن سے دیکھ کر پڑھتے تھے، یہ اس زمانے کے حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور ان حضرات کے مقام سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے، اور پوری شریعت کی جو ہے حقیقت سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے کہ ہم نے اب تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر اصل امام کے لیے جو ہے وہ حفظ ہے، دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے۔ تو یہ روایت کا جو ہے مطلب ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ایک اہم بات ہے کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے جس میں ان کے غلام جو ہے جن کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب جو ہے علماء نے بیان کیا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ علماء نے یہ چیزیں لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ تو ایک عمل تھا حضرت عائشہ کا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر وہ ہیں جو خلفائے اربعہ میں، خلفائے راشدین میں ہیں، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی ان کی سنت پر بھی تم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عمر کا مقام تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا اونچا ہے۔ بعض روایتوں میں صرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی ان دونوں کی اتباع ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان جاری فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہانا امیر المؤمنین ان نؤم الناس فی المصحف وان یؤمنا الا محتلم۔ المغنی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا ہے کہ ہم قرآن شریف میں دیکھ کر لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عمر فاروق نے منع فرما دیا ہے کہ ہم قرآن شریف میں دیکھ کر لوگوں کی امامت کریں، نیز یہ بھی ہدایت ہمیں کر دی ہے کہ صرف بالغ شخص ہی امامت کر سکتا ہے، نابالغ کی امامت صحیح نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر باقاعدہ یہ اعلان جاری کروا رہے ہیں، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، امیر المومنین نے سختی سے منع کیا ہے کہ بھئی کوئی بھی قرآن میں دیکھ کر امامت نہیں کر سکتا۔ یہی جو ہے وہ منشا ہے شریعت کا، یہی فقہ حنفی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں حضرت عمر کا حکم آئے گا اور جہاں حضرت عمر کا فیصلہ آئے گا اور قولی جو ہے ان کی حدیث منقول ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ترجیح اسی کو ہوگی۔ ایک ایسا عمل جس میں کئی طرح کے احتمالات ہیں اور اس میں کئی طرح کی باتیں نکل رہی ہیں، جو حضرت عائشہ کی جو روایت یہ پیش کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ترجیح نہیں دی جا سکتی، جبکہ اس کا صحیح مطلب بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ زکوان جو ہے قرآن میں سے دیکھتے تھے اور زکوان کو حفظ یاد نہیں تھا، بلکہ یا تو ان کو حفظ یاد تھا اور وہ اس میں نظر دوڑاتے تھے، یا یہ کہ پہلے ہی وہ جو ہے وہ اپنا حفظ اس سے مقابلہ کر لیتے تھے اور بعد میں جو ہے وہ اپنے حفظ پر جو ہے نماز پڑھاتے تھے، اور یہ حضرت عائشہ کے مقام کے مناسب بھی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ہمارے لیے تو سب سے اہم حضرت عمر کا یہ فرمان ہے جس میں انہوں نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے دیکھ کر جو ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، امامت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین اور خاص طور پر شیخین حضرت ابوبکر و عمر، ان کے جو ہے وہ اتباع کا ہمیں حکم دیا اور ان کے حکموں کو سنت قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شروع کی جو دو باتیں تھیں عمل کثیر، وہ ساری چیزیں، اور پھر ساتھ میں جو بنیادی چیز ہے حضرت عمر کا یہ فیصلہ، اس کی بنیاد پر فقہ حنفی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر قرآن کریم میں سے دیکھ کر امامت کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جہاں اس کی نماز فاسد ہوگی وہیں پر سارے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ اس مسئلے کی پوری تفصیل ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، تشکیک اور شکوک اور شبہات سے محفوظ رکھے، اور اپنے عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔